J7 مال کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا. تھینکس ٹو مسٹر کرنل جمشید صاحب, انہوں نے کافی ہیلپ کیا ہمیں اس معاملے میں. اس MOU میں یہ تھا کہ ہمارے جو فریش انجینئر گریجویٹس ہیں ان کو یہاں پہ انٹرنشپ اور جاب کی اپرچونیٹیز آفر کی جائیں گی ان کے پروجیکٹ پہ. تو اس سلسلے میں ہمارے 2 گریجویٹس فریش گریجویٹس UET ٹیکسلا سے یہاں پہ فی الحال انٹرنشپ کر رہے ہیں. وہ MOU کی کچھ جھلکیاں ہیں جو ہم سلائڈ میں دکھائیں گے آپ کو. یہ MOU ہے جو کہ J7 کے ساتھ چکوال انجینئرز فورم کا سائن ہوا تھا. بٹ ٹوٹل نمبر آف اپلیکینٹس آئے تھے یونیورسٹی سے وہ 17 تھے. ڈفرینٹ ڈسپلن سے تھے. الیکٹریکل کا 1 تھا, سول کے 4 تھے, کمپیوٹر سائنس کے 5 تھے, میکاٹرونکس کے 4 تھے, الیکٹرانکس کا 1 تھا اور 2 اسٹوڈنٹس میکینیکل کے تھے. اس سلسلے میں جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی رسپانس ہمیں ملا اور امپلائر کی طرف سے بھی, تو 2 تو ہمارے ایکٹیولی یہاں پہ انٹرنشپ کر رہے ہیں J7 مال پہ. باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوآرڈینیشن چل رہی ہے, رسپانس اویٹیڈ ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی اور امپلائر کی طرف سے بھی. بٹ ٹوٹل نمبر آف اپلیکینٹس آئے تھے یونیورسٹی سے وہ 17 تھے. ڈفرینٹ ڈسپلن سے تھے. الیکٹریکل کا 1 تھا, سول کے 4 تھے, کمپیوٹر سائنس کے 5 تھے, میکاٹرونکس کے 4 تھے, الیکٹرانکس کا 1 تھا اور 2 اسٹوڈنٹس میکینیکل کے تھے. اس سلسلے میں جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی رسپانس ہمیں ملا اور امپلائر کی طرف سے بھی, تو 2 تو ہمارے ایکٹیولی یہاں پہ انٹرنشپ کر رہے ہیں J7 مال پہ. باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوآرڈینیشن چل رہی ہے, رسپانس اویٹیڈ ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی اور امپلائر کی طرف سے بھی. ٹوٹل ہم نے 4 اسٹوڈنٹس کو پلیس کیا ہے. ایک جو تھی وہ بالکل فرسٹ فلائٹ تھی اور 3 لڑکے تھے جن کو ہم نے سیکنڈ فلائٹ تھی یا سیکنڈ جاب ہم نے ان کو ایڈجسٹ کیا ہے. 2 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی جاب اپلیکیشن ہم نے فارورڈ کر دی ہوئی ہے اور کوآرڈینیشن چل رہی ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ جلدی وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی جاب پلیسمنٹ جہاں پہ بات چل رہی ہے وہاں پہ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور فرسٹ یہ جو ہم نے پہلے سال کے اندر کافی کوشش کر کے کوئی لائک 47,000 تک آئے, وہ ہم نے اسکالرشپ دیے 2 بچوں کو. پھر الحمدللہ ایسی اسٹیج پہ کہ ہم نے لاسٹ ایئر تقریباً جو اس سے پچھلا فائنینشیل ایئر تھا ہم نے 500,000 کو کراس کیا, جس میں ہم نے 2 دفعہ کیا. ایک دفعہ ہم نے کووڈ والے سچویشن میں دیا اور اس سے پہلے آلریڈی ہم اسکالرشپ دے چکے تھے. پھر اب اس سے جو ہمارا تھا فائنینشیل ایئر 2021-22 اس کا تھوڑا سا آپ کو میں ریویو دے دیتا ہوں. اس میں جو ہم نے پچھلے اسکالرشپ وغیرہ دے کے جو ہمارے پاس تھا فرسٹ آف جولائی کو ہمارے پاس جو اویلیبلٹی آف فنڈ تھی ہمارے اکاؤنٹ میں وہ تھی ہمارے پاس 37,621 روپیز ہمارے پاس اویلیبل تھے. پھر جو ہمارا جو ہم نے ایک فکس اماؤنٹ رکھی ہوئی تھی کہ 6,000 پر GB کا جو ممبر ہے اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس 51 کنٹریبیوٹر سے جن نے کنٹریبیوٹ کیا ود رسپیکٹ ٹو 6,000 روپیز. ٹھیک ہے, اس میں ہماری جو اماؤنٹ بنی وہ تقریباً 3,05,900. اب جو ہمارے پاس موجود ہے اویلیبل یعنی اماؤنٹ ہے وہ ہے 38,521 روپیز. اور یہ ہمارا شروع سے جب سے لے کے ہمارا 2017 میں ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہوا تھا تو اب سے لے کر تک ہمارا سارا ریکارڈ ہمارا جو مین آفس وزٹ ہے ان کے پاس اویلیبل ہے. کسی ٹائم ہم اوپن اینڈ ہوتے ہیں کہ جب جو اس کو چیک کرنا چاہے جو اس کی اسکروٹنی کرنا چاہے اویلیبل ہوتا ہے. تو وہ جو بچے بھی فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں ہیں ان کو اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے, کیوں ہم انجینئرنگ پہ جا رہے ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں اور کیسے جا سکتے ہیں اور کون سی فیکلٹی ہمیں لینی ہے. میں خود جب انجینئرنگ میں گیا تھا تو آپ یقین کریں مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ کون سی لے رہے اور کوئی بتانے والا بھی آس پاس موجود نہیں تھا. ہمارا چکوال زیادہ تر گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں پہ مشتمل ہے, وہاں پہ اکثریت کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا آپ اس پہ اسکالرشپ پہ یا چیزوں پہ زور دے رہے ہیں, نوکریاں کی تلاش کرنا ضروری ہے, ملنا جلنا بھی بہت ضروری ہے, لیکن میرے خیال میں وہ بچوں کو بتانا کہ تم نے آگے کرنا کیا ہے, نیکسٹ ٹاپ آپ آگے کیا کس طرح کریں گے, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ somebody should be there to tell them. Maybe they are not interested to listen because they don't know it کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو کوئی بندہ ان کو اپروچ کرے, کوئی بندہ ان کو بتائے کہ یار تم کھڑے ہو اسٹاپ کے اوپر کھڑے ہو, یہاں صرف وہ ایک بڑے بس نہیں آتی, ایک ویگن بھی آتی ہے, ایک سڑک کی شارٹ کٹ بھی جاتا ہے, آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں, آپ موٹر سائیکل بھی جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس شعبے کو میرے خیال میں اتنی ہی اہمیت ملنی چاہیے جتنی کہ آپ اسکالرشپ کو دے رہے ہیں باقی That is a neglected part of our life. اور اسی طرح جو آپ کا جاب والا وہ ہے اس میں بھی, اور ایک پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم لوگ سم ہاؤ وی آر سلو ان ریسپونڈنگ. اور آپ سوری پورا میں ہوں, کباب میرے کمزور ہیں,
آپ کو اپنی کو رائے دیں, تو ہفتہ لوگ اس کے اوپر جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھے. کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا, اور اپنی تھوڑی پوزیشن کلیئر کرنا چاہوں تو میرا نام برہان جاوید ہے. میں یونی ٹیکسلا سے ہوں, سول انجینئرنگ کر رہا ہوں, 4th سیمسٹر ابھی ختم ہوا ہے, 2nd ایئر ہے تو ہمیں سیمسٹر بریک ہے. اور سی ایف کی بدولت ہی ہم کرنٹلی J7 میں ہی انٹرنشپ کر رہے ہیں. ہمیں سب لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو جنرل اور بھی ہر چیز کا ہونا چاہیے, لیکن اسپیسیفائی آپ نے ایکسپرٹی کسی ایک فیلڈ کی کرنی ہے, اور وہ آپ نے سیلف ایویلیویشن کرنی ہے. تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ کس حساب سے ہم سلیکٹ کریں کہ ہم نے کون سی فیلڈ میں کریں, بیکاز ہماری بھی ہاف ڈگری ہوئی ہے, ہمیں ہر چیز کا پوری طرح نالج تو ہے. اور دوسرا یہ ایک چیز پوچھنی ہے کہ آج کل کا جو دور ہے, آج کل کا جو پھیرا ہے, جس تیزی سے کام ہو رہا ہے, تو کون سی اسکلس سافٹ ویئر وغیرہ ایسے ہیں. دیکھیں ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمارا ہاف ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے, منتھس کی ویکیشن بھی ہے, تو وہ کون سی اسکلس, وہ کون سے سافٹ ویئر ہیں جو ہم سیکھ لیں جو ہمیں ہماری فیلڈ میں سول انجینئرنگ میں کام آ سکتے ہیں. سافٹ ویئر اسکلز اور ان کے حوالے سے پوچھا ہے. دیکھیں کچھ آپ کو چیزوں کا خود سے بھی اس وقت یونیورسٹیز خود ہی پڑھا رہی ہیں, لیکن وہ ماسٹر لیول پہ یا وہ چیزیں نہیں ہوتی, ایکسپرٹ لیول پہ نہیں جا پاتے. جیسے مائکروسافٹ آفس اتنا اسٹرانگ ٹول ہے, اتنا اسٹرانگ ٹول ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار انجینئر کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں ذاتی طور پہ بتاؤں کہ میں نے 22 سال میں کوئی انجینئرنگ سافٹ ویئر استعمال نہیں کیا, میں نے صرف مائکروسافٹ آفس ہی کو 22 سال میں استعمال کیا ہے. کووڈ نے بہت سارا چیزیں اوپن کر دی ہیں لوگوں کے لیے, بڑا عام ہو گیا ہے. یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس لائسنس لینا بڑا آسان ہو گیا ہے آن لائن لرننگ کی وجہ سے. تو اگر تھوڑا سا آپ, میں وہی کہتا ہوں PUBG چھوڑ کے اگر تھوڑا سا اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو انہینس کرنے کے لیے چیزوں کو سرچ کریں گے, آپ کو خود ہی سارے لنک آن لائن بھی مل جائیں گے. اتنے چینلز ہیں LinkedIn کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر لرننگ کے, آن لائن لرننگ کے, کہ دیر از اے لمٹ. سرٹیفکیشن لینی ہوگی تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹریننگ شیننگ کر کے کسی کے ساتھ رجسٹر ہو کے پھر کرنا پڑے گا. صرف آپ نے پریکٹس کرنی ہے, بیسک سیکھنا ہے, سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, وہ موسٹلی فری آف کاسٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. اوور ٹو فیصل کہ سیلف اسیسمنٹ اینڈ لرننگ. ڈاکٹر صاحب آگے میں اس کے اوپر ہی برخودار کا سوال یہ تھا کہ ہمارے سینئرز ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں اور سیلف انالیسز اینڈ سیلف ایویلویشن کریں, وہ کیسے کی جا سکتی ہے. اس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے فیصل صاحب کو, اور اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر تھوڑا گائیڈ کریں کہ اسٹوڈنٹس وائل دے آر اسٹوڈنٹ ان انٹرنشپ وہ اپنے فیلڈ کا انٹرسٹ کیسے دیکھیں اور اپنے آپ کی سیلف ایویلویشن, اپنا جو ڈائریکشن ہے وہ کیسے سیٹ کریں. تو دیکھ رہے ہیں ڈے 1 سے کہ آپ کا جو اپنا انٹرسٹ ہے وہ کس سائڈ پہ آپ اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اس میں جس طرح سامنے کا بنانے, روڈ بنانے, میرا اور انٹرسٹ ہے, یہ آپ نے اپنی جو کرنی ہے اسسمنٹ خود کرنی ہے. میں اپنے فیلڈ میں دیکھوں تو میرا بیسکلی میکینیکل انجینئرنگ ہے, لیکن میں آئل اینڈ گیس کے اندر جاب کر رہا ہوں. اب ہم جب دیکھتے ہیں اپنے فیلڈ میں تو آگے آئل اینڈ گیس ہے, اس کے اندر ہزاروں فیلڈ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اگر ڈرلنگ کے اندر ہے, آپ کا انٹرسٹ ایکسپلوریشن میں نہیں ہے, تو وہ آپ اگر ایکسپلوریشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ مس فٹ ہوتے ہیں اس جگہ پہ. لیکن اگر آپ ڈرلنگ کی ہی سائڈ پہ اپنے سینئرس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے ڈے 1 سے اس کے اندر اپنے کورسز, اپنے سرٹیفکیشن وغیرہ لیتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں, اور خصوصاً جو آپ کی ہوتی ہے انٹرنشپ, وہ آپ کی بڑی کم میٹر کرتی ہے. اور جب آپ انٹرویو دیے جاتے ہیں تو اس میں بیسیکلی ہمارے فیلڈ کے اندر تو زیادہ تر ہم انٹرنشپ کے اوپر دیکھ رہتے ہیں کہ لوگوں کی سی ویز کے اندر کے جو انٹرنشپ انہوں نے کی ہوتی ہیں اس کے اندر ہم ان سے ڈیل آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں بیسیکلی آپ نے اپنا انٹرسٹ خود ڈیفائن کرنا ہے, ڈے 1 سے کرنا ہے, اور اس کے اندر آپ نے اوبیسلی اپنے سینئرس کے ساتھ بھی اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے, اور یہ ساری کی ساری ایک ان لائن ساری چیز آگے چلتی ہے. اور یہ ہمارا جو ہے اس حوالے سے ہم کرنل صاحب کو سننا چاہیں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. Coming back to our engineering forum, I am really excited. ٹھیک ہے, اور چونکہ میں نے 9 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے, میں نے کچھ ریسرچ بیسڈ کام کیے ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ میں, اور بلیو یو می کہ آپ لوگ یہ جو ینگ لوگ ہیں, یو کین ڈو ونڈرس. اور اس کے لیے جو میں نے سر بلند سے اور اپنے پریزیڈنٹ سے, ان سے بھی میں نے اندر ہم بیٹھے تھے بات کی تھی
we will be, our J7 group will be leading you if you want to do any project. Think over it, اور اس کے اوپر جو بھی فنڈنگ ہوگی وٹ ایور، اینڈ فنڈنگ ول انکلوڈ ناٹ اونلی ڈیولپمنٹ آف ٹیکنالوجی، وی ول ٹیک کیئر آف دی پیپل who will be part of that project, so they are not like economically pushed. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، دیکھیں میں کوشچن اکثر چکوال کے نا بڑے لوگوں سے معتبر فورم پہ میں پوچھتا رہا، میں نے کہا چکوال کی ایکسپورٹ کیا ہے؟ پیپل وڈ سے مونگ پھلی ہے، پہلوان دی ریوڑی ہے اینڈ آل دس. جسٹ سی اٹ اسپیکس آف آور مینٹل کنسیپشن. ہماری ایکسپورٹ وہ دیکھیں مونگ پھلی کتنی ہوگی جو چکوال سے باہر جاتی ہے، دوسرے شہر میں جاتی ہے، $2 ملین ہوگی، ناٹ مور دین دیٹ، آئی ٹیل یو $5 ملین. پہلوان ریوڑی $1 ملین کی بھی شاید سالانہ میں باہر بھیجتا ہوں. ہماری جو ایکسپورٹ ہے جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں، چکوال کے کسی فورم پہ میں نے آج تک نہیں سنا. اور ہماری وہ ایکسپورٹ ہے جو کہ دنیا میں نمبر 1 ہے. میں نے جب MBA کیا تھا تو میرا کمپٹیشن میں تھا فائنل اس کے لیے، تو میرے لیے جو ہماری وہ فائنل ایک ہوتی ہے پریزنٹیشن تھیسس ٹائپ، تو 4M تھیوری اس میں ایک ہمیں بتائی گئی، مین، مٹیریل، مشین اینڈ منی. وہ ایک آپ کو پروڈکشن سائیکل کے انگریڈینٹس ہیں جس سے آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں یا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ میرا جو میں نے چنا تھا، مائی ڈیفینس واز کہ مین از دا ایوری تھنگ. کوئی کہتا تھا ٹیکنالوجی، کوئی کہتا تھا منی، کوئی کیا. ٹھیک ہے، جب کوئی بھی پھر جب وہ میری 1-2-3 گھنٹے کا کمپٹیشن ٹائپ ہمارا چل رہا تھا دوسرے گروپ کے ساتھ، تو میں نے ایک فوجی بات کی تھی وہاں پہ. مجھے آخر میں ڈاکٹر باسط نے بولا کہ 1 سینٹینس میں جو بولنا ہے بول دو، لاسٹ سینٹینس. تو میں نے فوجی بات کی تھی، میں نے کہا سر اٹ از آلویز مین بیہائنڈ دا گن ناٹ دا گن دیٹ پلیز اٹ رول. سو وی آر دا مین. اور کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، چکوال کی ایکسپورٹ مین پاور ہے. کوئی بھی جو دنیا میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں پہ ہیومن بینگز ہیں جو دے میک اٹ ٹو دا سکسیس اینڈ دے میک اٹ ٹو دا ٹاپ. سو چکوال میں جتنا پیسہ آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو چکوال سے باہر پنڈی سے لے کے دنیا کے کسی کانٹیننٹ میں کام کر رہے ہیں. ہی از برنگنگ دا منی ٹو رن آور شو. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. یہ اسپیشلی میں آپ ینگ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ہم نے تو یہ سبق سیکھا 30-35 سال کی پریکٹیکل لائف میں. سو وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. اور چکوال کی مین پاور کی ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، یہ سائنس نے پروف کیا ہے کہ جس کلائمیٹ میں ہم جینیٹیکلی پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں نا، ہم ایکسٹریم سردی کا بھی مزہ لیتے ہیں، ایکسٹریم گرمی کا بھی لیتے ہیں، دونوں معتدل موسم کا لیتے ہیں. سو وی ہیو مور پوٹینشیل فزیکلی اینڈ مینٹلی. اینی وے تو یہ آ گیا. اس کے بعد 1-2-3 پروجیکٹس ہیں، میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے اور سربلند صاحب سے میں نے ان کو گوش گزار کیے ہیں. وی ول اوپن اپ ود دیٹ اور وی کین اسٹارٹ 2-3 پروجیکٹس انشاءاللہ فرام J7 گروپ. جہاں تک J7 کا تعلق ہے، اس پہ بریفنگ آپ کو ہمارے یہ فرقان صاحب دیں گے. اور یہ ایک پروجیکٹ تھا، لیٹ می ٹیل یو ویری ود اوپن مائنڈ، دس پروجیکٹ از موسٹ آف اے پیشن کیس دین اے کمرشل کیس. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا تھا یا ہم چاہتے تھے کہ ہمارا یہ چکوال کسی نہ کسی شکل میں بہتری کی طرف آئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں ہیں. دوسرا، ہم نے وہ ماحول ہی نہیں بنایا. ہم چکوال کے لوگ پنڈی، اسلام آباد، لاہور یا کہیں اور جا کے، وہ بھی ایک تکلیف دہ فیصلہ ہوتا ہے، ہم سیٹل ہوتے ہیں. ہمیں کچھ ایسی بیسک امینٹیز، لائف از ناٹ اونلی ہارڈ ورک، اٹ ریکوائرز آپ کے لیے کوئی لیئر ٹائم ہو، آپ کے پاس پلیئر ٹائم ہو، آپ کی فیملی کہیں جا سکے، اینڈ اٹ از ایکسیسیبل اینڈ ریچیبل اینڈ افورڈیبل بائی ایوری باڈی. یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں رہیں، 10 لاکھ روپے مہینہ کمائیں یا ادھر 10 لاکھ کمائیں تو جا کے ہم کوئی اچھی جگہ پہ چند لمحے گزاریں. وائی ناٹ ایٹ ہوم؟ تو دس از دا ہول تھیوری اینڈ آئی ول ریکویسٹ آل آف یو کہ ہمارے لیے دعا بھی کرنی ہے سب نے.
ٹھیک ہے. وی ہیو ٹیکن اے بگ اسٹیپ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے وی ول کم اپ ود فلائنگ کلرس. ٹھیک ہے. اور یہ ینگسٹر کے لیے یو ہیو سین دا آفس, یو کین کم ٹو دس آفس اینی ٹائم. ٹھیک ہے. فار اینی کائنڈ آف سپورٹ, بیکاز اس آفس میں ہمارے پاس انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لائک 2-3 ایئرز میں بہت سارے جابز اور چیزیں ہوں گی, اینڈ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ ٹائم بھی بہت ساری ہوں گی. سو آپ اگر اس فیلڈ میں نہیں ہیں لیکن ریلیٹڈ فیلڈ کے کولیگز ہیں, سینڈ دیم ہیئر. ہم جو انشاءاللہ اور کچھ نہ ہوا تو اتنا ضرور کریں گے کہ ہی ول فیل ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. آئی ہیو ناٹ ویسٹڈ مائی ٹائم in terms of experience, in terms of returns. تو once again thank you so much. بہت سی باتیں ذہن میں چینج اب چلتی ہے نا, بہت سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں, but I have to stop it due to time limitation. ابھی فرقان صاحب he will take 10 minutes. J7 مال چکوال کے بارے میں آپ کو تھوڑا ایک کوئک بریف دیں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں اپنے پروجیکٹ کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں. تو J7 مال آف چکوال بیسیکلی J7 گروپ کا پروجیکٹ ہے, اور J7 گروپ یہ اسٹیبلش ہوا 2017 میں. اس نے ویریس نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز ون کیے. ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینس بورڈ آف ڈائریکٹرز, انجینئرز, پروجیکٹ مینیجرز اور ٹیکنیکل پروفیشنلز کا ایک گروپ ہے. J7 گروپ کے اگر ہم کمپلیٹڈ پروجیکٹس کی بات کریں تو ان میں J7 مال اور J7 1 مال یہ دونوں اس وقت کمپلیٹڈ ہیں اور فنکشنل ہیں. یہ دونوں D17 اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں. ان کا اپنا پروجیکٹ ہے, یہ 5 اسٹار ہوٹل ہوگا جو کہ ٹاپ سیل اسلام آباد میں بن رہے ہیں, اور انفینٹی مال یہ D17 اسلام آباد میں اس ٹائم پہ بن رہا ہے. اس گروپ کا دوسرا بڑا پروجیکٹ J7 مال آف چکوال ہے. اگر اس کی امپورٹنس پہ بات کروں تو یہ میپ اپرووڈ ہے, ایمنسٹی رجسٹرڈ ہے. اس کے MEP کنسلٹنٹس میں سیم کراچی کی کمپنی ہے. اگر آرکیٹیکٹس کی بات کروں تو احمد ریاض ایسوسیٹس ہمارے آرکیٹیکٹ ہیں. اسٹرکچر اس کا اسٹرکچر ہاؤس اسلام آباد نے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے, اور اوور آل کٹنگ کنسلٹنٹس میں ہائیڈروجن کمپنی ہے آسٹریلیا کی جو ہمیں کنسلٹیشن دے رہی ہے. فائنل اپروول لیٹر ہمیں ملا DC چکوال صاحب سے 28 جن 2022 کو. J7 مال آف چکوال کے میجر فیچرز میں بگیسٹ بزنس سینٹر آف چکوال بننے جا رہا ہے. یہ 19 کنالز کا پروجیکٹ ہے اور 19 سٹوریز ہوں گی. اس میں اسمارٹ کار پارکنگ ہوگی, اوور 400 ویکلز کی اس میں کیپیسٹی ہوگی. 4 فلور جس کے کمرشل یونٹس کے ہیں, اور ایک پورا ٹاور اس میں 4 اسٹار ہوٹل کا لے کے آ رہے ہیں. مسجد ہم نے سینٹر آف دا بلڈنگ جو ہے وہ ڈیزائن کی ہے, اور ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے اپنے مال کے اندر 40% ایریا کامن چھوڑنا ہوتا ہے, لیکن J7 مال چکوال نے 60% ایریا جو ہے وہ کامن چھوڑا ہے اور صرف 40% ایریا سیلیبل کی ہے. پاور بیک اپ سسٹم, فول پروف سیکیورٹی, لیٹسٹ فائر فائٹنگ, ایڈمنسٹریشن اینڈ مینٹیننس کے لیے J7 مال اپنا اس میں ایک آفس جو ہے وہ ڈیزائن کرے گا جو کہ ری سیلنگ اور رینٹنگ میں ٹوٹلی سپورٹ کرے گا ہمارے انویسٹرز کو. لوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹس میں, اور آپ کو پتہ ہے مین تلاقان روڈ اس وقت چکوال کا بزنس ہب ہے جہاں پہ J7 مال آف چکوال بننے جا رہا ہے. پارکنگ فیچرز اس کے مور دین 400 کارز ہوں گی. اسمارٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ گائیڈ کر رہی ہوں گی بائی لائٹس, اور اسمارٹ موبائل ایپ بھی ہم اس میں انٹروڈیوس کروائیں گے. ایٹریمس کی بات کروں تو وائڈ ایٹریمس ہوں گے ہمارے پاس 50 to 80 فیٹ تک. فلور ہائٹس ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ گراؤنڈ فلور ہمارا جو ہے اس پہ 18 فٹ ہائٹ ہوگی. ریسٹ آف جتنے بھی کمرشل فلورز ہیں وہاں پہ ہم 15 فٹ تک ہائٹ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ سوئفٹ لفٹس میں پیسنجر اور کارگو لفٹس بھی ہوں گی, ساتھ ٹریولیٹرز ہوں گے, ایسکلیٹرز ہوں گے, اور ہمارا پورا مال جو ہے یہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہوگا. میگا کیش اینڈ کیری جو کہ لوور گراؤنڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہوگا, اور یہ 23,000 اسکوائر فٹ کے اوپر ہوگا, جسے ڈائریکٹلی ایکسیسبلٹی ہوگی ہمارے پارکنگ فلور سے. ایلیگنٹ لے آؤٹ شاپس ہمارے پاس ہوں گی جو کہ برانڈڈ شاپس ہوں گی, ان کا ایک لے آؤٹ دکھایا گیا ہے سیم ایز اٹ از. ہم اس کو ڈیزائن کریں گے. فوڈ کورٹ کی بات کروں تو ایک پورا فلور ہم یہاں پہ فوڈ کورٹ کا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, جس میں 15 کچنز ہوں گے. انڈور سیٹنگ کیپیسٹی 300 پلس لوگوں کی ہوگی, جس میں فائن ڈائننگ, ٹریڈیشنل ڈائننگ اور
فاسٹ فوڈ ڈائننگ اویلیبل ہوگی. اس کے علاوہ سروس کوریڈور جو ہے وہ کچنز کے لیے الگ سے ہم نے اس میں ڈیزائن کی ہے. بچوں کے لیے فزیکل اینڈ مینٹل ایکسرسائز کے لیے فن لینڈ ہم نے اس کے اندر جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے, جو کہ 3rd اور 4th دونوں فلورز کے اوپر ہوگا. اس میں مشین لرننگ ٹائپ کوڈنگ گیمز ہوں گی اور اس کے علاوہ سوئنگز اینڈ رائڈس بھی ہوں گی. یونیک روف ٹاپ جو کہ پارٹ آف ہمارا فوڈ کورٹ ہوگا اور 16,000 اسکوائر فٹ اس کی کیپیسٹی ہوگی, جہاں پہ لش گرین انوائرمنٹ نیچرل بیوٹی کے ساتھ ہوگا اور یہ سینک ہوگا. اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ فٹنس کلب بھی ہم نے اس کے اندر ڈیزائن کیا جو کہ پارٹ آف 4 اسٹار ہوٹل ہوگا. یہ ماڈرن جم ہوگا, ویل ایکوپڈ ہوگا, ٹرینڈ اسٹاف ہوگا جو میل اینڈ فیمیل کے لیے الگ الگ ٹائمنگز میں اویلیبل ہوگا. اور اگر سٹی سے اس میں کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ممبرشپ کارڈ ہم جو ہے انٹروڈیوس کروائیں گے. سیم ایز اٹ از ہم نے اس میں انڈور سوئمنگ پول بھی ڈیزائن کیے ہیں اور یہ بھی پارٹ آف 4 اسٹار ہوٹل ہوں گے. ٹیمپریچر کنٹرول ہوں گے, ہائی ہائیجین اسٹینڈرڈز مینٹین کریں گے, ان کی ریگولر مینٹیننس ہوگی اور ایکسپیرینس ٹیم ہوگی جو کہ ان کو مینیج کر رہی ہوگی. اس کی کچھ تصویری جھلکیاں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد ہمارا ڈگنگ ورک جو سٹارٹ ہوا وہ 3 رمضان المبارک کو ہوا, 5 اپریل کو, اور اس کے بعد جو لیٹسٹ ہمارے پاس پکچر موجود ہے ہماری پریزنٹیشن میں وہ 25 جون کی ہے. اب اس کے بعد بھی ہماری آلموسٹ ڈگنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, جسٹ لیبلنگ اس کی باقی ہے. سوشو اکنامک ایفیکٹس آف J7 مال آف چکوال. ایک تو 700 نیو بزنسز اس کے اندر جنریٹ کریں گے جو کہ ڈفرینٹ جابس کریٹ کریں گے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. تقریباً 7,500 لوگوں کو اس میں جاب اپرچونیٹیز ملیں گی. اس کے علاوہ ٹرینڈنگ امپیکٹس میں لوگوں کا ورک ایتھکس جو ہے وہ چینج ہوگا, لائف اسٹائل چینج ہوگا, اور ہم چکوال میں ٹورزم کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے اپنے اس پروجیکٹ کے تھرو, کیونکہ ہمارا اس پروجیکٹ کے اندر ایک 4 اسٹار اسٹینڈرڈ کا ہوٹل آ رہا ہے. جنریشن آف ریونیو بھی آبویسلی ہوگی فار بزنسز اور لوکل گورنمنٹ کے لیے. جتنے بھی اس میں بزنسز آئیں گے وہ ٹیکس کی صورت میں ہماری لوکل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. اور یہ ٹریننگ بھی ہوگی ہمارے جو ہیں یہاں پر ٹریننگ یا فریش گریجویٹس ان کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دس از آل فرام J7. اس دھرتی کے ساتھ کنیکشن اور انجینئرنگ پروفیشن کے ساتھ کنیکشن کی وجہ سے ہم ایک فیملی کے طور پر بعض اوقات ایج گیپ کو بھی محسوس نہیں کرتے اور کھلی گپ شپ کرتے ہیں, اور اسی میں مستقبل کے راستے بھی جو ہم نے اس آبجیکٹیو کے تحت بیٹرمنٹ آف انجینئرنگ کمیونٹی کے لیے ڈیوائس کیے ہیں ان پہ عمل درآمد بھی ہوتا رہتا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں یا فریش گریجویٹس ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں, ان سے اپیل ہے کہ وہ ایکٹیو ہوں, سوال ضرور کریں, ان گروپس میں سوال کریں, چاہے سوال جیسا بھی ہے, چاہے وہ نوکری کے حساب سے ہے, چاہے کوئی کرٹیسزم ہے, چاہے کوئی اپریسیشن ہے, وہ کریں گے تو آگے سے کوئی جواب آئے گا, اور انشاءاللہ وہ جوابات آپ کی بہتری کے لیے ہوں گے, آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوں گے, اور مسائل کو ہم انشاءاللہ وسائل میں کنورٹ کرنے کی کوشش میں ہمیشہ رہیں گے. انشاءاللہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. جو کچھ ہم نے کیا وہ آج ہم نے ریویو کیا پروگریس رپورٹ میں. پوائنٹس بھی آئے جنرل باڈی کی طرف سے, کہ ممبران کی طرف سے, اوورسیز ممبران کی طرف سے بھی. تو ان سارے پوائنٹس کے اوپر یقیناً ہم ایک لائے عمل بنائیں گے, اور جو بھی ورکیبلٹی ہوئی اس کے مطابق انشاءاللہ ہم کام کریں گے. چونکہ یہ فورم ایک والنٹیئرز کا فورم ہے, والنٹیئر ہے, تو ان والنٹیئرز, ایکٹیو والنٹیئرز کا بھی ہم تہ دل سے پورے فورم کی طرف سے شکر گزار رہے ہیں کہ وہ جو چند لوگ ہیں جن میں وہ جراثیم ہیں یا تھے یا ہوں گے, ان کے ہم ہمیشہ مشکور رہیں گے. وہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں سارے نظام کو, وہی پین لے رہے ہوتے ہیں, وہی منت کر رہے ہوتے ہیں, وہی روک ڈال رہے ہوتے ہیں, وہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم جنرل باڈی کے ممبران کی تعداد بھی بڑھائیں, ان ایمپلائڈ انجینئرس کے لیے کچھ کریں, مزید بہتر کریں, وہ کہ ہم کر رہے ہیں اپنی اپنی بساط کے مطابق.
اور جو ینگ انجینئرز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کے انٹرنشپس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، لیکن بچہ روئے گا نہیں تو ماں دودھ پلائے گی نہیں. اس کانسیپٹ کو، نیچرل کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں آپ فریش لوگ اسپیشلی، کیونکہ آپ ہی نے مستقبل میں اس فورم کو سنبھالنا ہے، چلانا ہے. تو مورلز ہائی کریں اور پروڈکٹیو بنیں، چاہے وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، چاہے وہ فورم کا معاملہ ہے، ہر جگہ پروڈکٹیو ہے. اور قرآن جیسی کتاب میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم آج چکوال کے بہت ہی شاندار جگہ پہ، جسے J7 مال کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ ہم موجود ہیں. اور آج یہاں پہ محترم کرنل جمشید صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بہت شاندار ایونٹ کا یہاں پہ انعقاد کیا، اور یہ ایونٹ تھا چکوال انجینئرز فورم CEC کا. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ محترم کرنل جمشید صاحب کے علاوہ CEC کے عہدیداران جو ہیں وہ موجود ہیں، جناب ابرار ملک صاحب جو کہ صدر ہیں، اور محترم سر بلند علی صاحب جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. محترم کرنل صاحب، اتنی کہہ لیں کہ آپ نے جو اسپانسر کیا اس ایونٹ کو، نہ صرف یہ کہ CEC، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام تر جو لوگ یہاں پہ دیگر موجود تھے، اور ان سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. ویلکم، تھینک یو سو مچ درویش صاحب. اور یہ جو ہے، میں آئی ایم بینگ اے انجینئر، آئی ایم ممبر آف دس فیملی جو کہ چکوال انجینئرنگ فورم کے نام سے ہے. اور یہ آفس اور یہ سارا کچھ یہ ہمارے انجینئرس کو بلانگ کرتا ہے. اینڈ اٹس اے آنر فار می کہ ینگ انجینئر سے لے کے سینئر موسٹ لوگ یہاں تشریف لائے، اور آج کے اس ایونٹ کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا اور اپنا موقف بیان کیا، اور اسپیشلی جونیئرس کے لیے، ینگسٹرس کے لیے بہت اچھی کاؤنسلنگ کی. تھینک یو سو مچ. محترم کرنل صاحب اپنی اسپیچ کے دوران بتا رہے تھے کہ گو کہ وہ ایک آرمی آفیسر ہیں، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کی پروفیشنل ایجوکیشن نہیں ہے. وہ انجینئر بھی ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ MBA بھی کیا ہوا ہے، اور ان کا اتنا شاندار پروجیکٹ جو ہے وہ بھی ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں، اور ان کی جو ایک بڑا براڈ ہورائزن ہے، اس کو ریفلیکٹ کر رہا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ابرار ملک صاحب جو کہ CEC کے پریزیڈنٹ ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ اس کا کیا پرپس تھا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ایونٹ تھا وہ بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ اچھا رہا. بہت شکریہ جی. آج کا ایونٹ بیسیکلی ہمارا سالانہ اینول جنرل باڈی کی میٹنگ ہے، جو کہ بڑی سکسیزفل رہی، اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں J7 والوں گروپ کے، جنہوں نے ہمیں یہ اسپیس دی اور ہوسٹ کیا. اور جو ہمارے مقاصد ہیں، آج ہماری جنرل باڈی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو مشن ہے اور آبجیکٹیوز ہیں ان کے تحت ہم نے پچھلے سال کتنا کام کیا، اس کی پروگریس بتائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کام ہم نے آگے کرنے ہیں اگلے سال کے لیے، وہ ہم سیٹ کرتے ہیں ٹارگٹس. تو اس حوالے سے بریفلی میں بتاتا چلوں کہ پچھلے سال کی پروگریس میں جو مین چیز تھی کہ ہم نے فائنینشیل اسسٹنس دی ٹو دا اسٹوڈنٹس آف انجینئرنگ بلانگنگ ٹو ڈسٹرکٹ چکوال، جو کہ مختلف یونیورسٹی، پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. اور ان میں تقریباً 12 بچوں کو ہم نے اسکالرشپ دی ہے، جن میں 7 بچیاں اور 5 بچے تھے. اس کے علاوہ ہم نے پوسٹ گریجویشن کی ریسرچ کے حوالے سے بھی ایک نیڈی اسٹوڈنٹ بلانگنگ ٹو چکوال کو سپورٹ کیا. اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹ کیریئر کونسلنگ سیشن بھی کرتے رہتے ہیں، تاکہ طالب علموں کو تمانا طالب علمی میں پتہ چل جائے کہ انہوں نے آگے جا کے کس کیریئر کے بارے کو چوز کرنا ہے، اس میں ان کو آسانی ہو. اس کے علاوہ بھی ہمارے اور انیشیٹوز ہیں جس میں ہم اسٹوڈنٹس انجینئرنگ کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں ایک بہت سارے چیدہ کاموں میں ایک سب سے چیدہ جو ریسنٹ ہم نے اس سال میں اچیو کیا، وہ J7 گروپ کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا ضلع چکوال انجینئر فورم نے، جس کے تحت چکوال سے تعلق رکھنے والے
انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپس مل رہی ہیں اور ان کی انٹری لیول یعنی فرسٹ فلائٹ کی اپرچونٹی تاکہ وہ جہاں پہ اس ملٹی سٹوری اور چکوال کے دی بیسٹ پروجیکٹ سو فار یونیک پروجیکٹ اس سے اپنا ایکسپیرینس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا لے کے پھر وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں اور اپنا ایکسپیرینس استعمال کریں اور چکوال کو فارن ریمیٹنسز کی صورت میں کچھ فائدہ ہو جائے. ماشاء اللہ جی. اتنا پہلے تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہ جو کہہ لیں کہ ذرا اپنے آپ کو باخبر سمجھتے ہیں, انفارچونیٹلی دے ور ناٹ اویئر کہ CEC کے نام سے, چکوال انجینئرز فورم کے نام سے یہاں پہ کوئی ایسا کوئی آرگنائزیشن بھی ہے اور بڑا اچھا ان کا ایجنڈا کہ جو انجینئر ینگ انجینئرز ہیں اور جو وڈ بی انجینئرز ہیں, جو فیوچر کے انجینئرز ہیں, ان کو رہنمائی فراہم کرنا اور ایک حد تک اپنے وسائل کے مطابق جو ہے ان کو سپورٹ کرنا. اور پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ J7 مال اور اس کی انتظامیہ اور محترم جمشید اپنی اسپیچ کے اندر بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جو انجینئرز ہیں, جو ینگ انجینئرز ہیں, جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں انجینئرنگ کے, ان کو کسی بھی طرح سے ایکاموڈیٹ کرنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور ایک MOU سائن کیا محترم کرنل جمشید صاحب نے, J7 کے جو روح رواں ہیں, انہوں نے CEC کے ساتھ, چکوال انجینئر فورم کے ساتھ. اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مٹی جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے. محترم کرنل جمشید صاحب, آپ اور جو ہے اتنا شاندار ایونٹ اور اتنا پرتکلف آپ نے شرکاء کو کھانا دیا, تو ہم سارے آپ سے بہت ہی وی آر گریٹفل ٹو یو. اور مزید آج کے ایونٹ کے بارے میں اگرچہ آپ سے بہت کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں چکوال کے ناظرین کے لیے, لیکن آج ہماری گفتگو آپ سے بہت مختصر رہے گی. اور اینی فائنل ورڈ فرام محترم کرنل جمشید صاحب. جی, یہ جس طرح بتایا گیا ہے, یہ اس فورم کے حوالے سے یہ ایک آنر ہے اور ایک اپرچونٹی ہے, دونوں چیزیں کمبائنڈ ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمارے اٹ از دی پروجیکٹ آف دا چکوال, فار دا چکوال اینڈ فار دا چکوالیز. اور اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہر شعبے سے, چاہے وہ انجینئرز ہیں, بزنس مین ہیں, ایوری باڈی کین ایکسپلائٹ اٹ فار ہز بینیفٹ. تھینک یو سو مچ. محترم احسان ملک صاحب جو کہ بہت ہی لیڈنگ انجینئرز ہیں اور CEC کے اندر بڑا ان کا امپورٹنٹ کردار رہا, اور آج بھی اس کی گفتگو سنی, اور جو اسٹوڈنٹس کو اور ینگ انجینئرز کو جو یہ کونسلنگ اور ان کو موٹیویشنل اسپیچ دے رہے تھے, آپ یقین کیجئے گا میرے جیسا شخص جو اپنے آپ کو ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر سمجھتا ہے, اٹ واز کوائٹ انسپائرنگ فار اے پرسن لائک می ٹو. اور ہم فائنل ورڈز کے لیے ابھی جناب ابرار ملک صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں CEC کے, ہم ان سے جانتے ہیں کہ کوئی میسیج جو ہے وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہیں, سنجیدہ اسٹوڈنٹس ہیں, جو کہ در حقیقت ملک کا مستقبل ہے, ان کے لیے کیا میسیج جناب ابرار ملک صاحب پریزیڈنٹ CEC؟ اس میں جی سب سے بنیادی چیز ہے تعلیم, اور ہم لکی ہیں کہ ہمارا ضلع چکوال لٹریسی میں نمبر 1 ہے پنجاب میں. لیکن فقدان یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں انجینئرنگ اور میڈیکل کے پروفیشنز میں لوگ کم ہیں جس حساب سے اس کی آبادی اور لٹریسی ریٹ ہے. تو ان فیلڈز کی طرف پہلے تو رجحان ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہمارا فورم انجینئرنگ کے حوالے سے گائیڈنس دینے کے لیے ہر وقت موجود ہے, اسکول لیول پہ بھی, کالجز لیول پہ بھی. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے, جب ایک بندہ انجینئر بن جاتا ہے تو اٹ مینز کہ وہ ایک سوسائٹی کا بہترین مائنڈ ہے, اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے بائی پالیسی, اور اس نے یوٹیلائز ہونا ہے فار بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی ایٹ لارج. تو اس میں پیغام یہ ہے ہمارے چکوال کے انجینئرز کے حوالے سے اور فورم کے حوالے سے کہ ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں, اس دھرتی نے ہمیں پالا پوسا ہے, اس دھرتی کے لوگوں کے ٹیکس کے اوپر ہم نے پڑھا ہے, تو ہم نے اب اس کو لوٹانا ہے. تو وہ لوٹانے کا عمل اسی طرح ہی ہے کہ ہم اسسٹنس کریں انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو, اس کے علاوہ ان کے لیے ایک بہتر کیریئر کے لیے ایفرٹس کریں, اور ان کو انوویشن کی طرف لے کے آئیں, جابس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینیورشپ, تاکہ وہ لوگ مستقبل میں
بجائے جاب سیکر بننے کے جاب دینے والے بن جائیں. ویری رائٹ. بہت کچھ کہنے کو ہے. محترم ابرار ملک صاحب بڑی خوبصورت سوچ کے مالک ہیں. اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ جناب احسان ملک صاحب, جناب سر بلند علی صاحب, جناب ابرار ملک صاحب, محترم کرنل جمشید صاحب, بہت شکریہ. بڑا شاندار ایونٹ تھا. J7 کو پھر سے مبارکباد. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. یزدانی HD نیوز. اللہ حافظ و ناصر.